أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا انجام کار بدلہ دیں گے وہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو اچھا بدلہ۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ نجم کی آیات مبارکہ ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس کو شروع یہاں سے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں، خالق بھی اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کارخانہ یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کارخانے کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کارخانے میں پوری طرح تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کس مقصد سے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مقصد ہے کہ جو بھی مکلف ہے ہر مکلف کو احکام کا پابند بنایا، قانون کا پابند بنایا ہے، اور اس کو بتلا دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے، تو اس میں لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں، جن سے منع فرمایا گیا ان سے بچتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان میں احتیاط نہیں برتتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں میں دو قسمیں ہو گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اگر بدلہ نہ دیا جائے تو پھر حکم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، احکام پر عمل کرنے کا جو پابند بنایا گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے دوسرا عالم رکھا ہے، اور اس عالم کا نام عالم آخرت ہے۔ اس کے اندر انسانوں میں دنیا کے اندر جیسے اعمال کیے ہیں ان اعمالوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ لہذا آخرت کا ہونا ضروری ہے، اور اہل ایمان کا قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انسانوں نے دنیا میں جیسے اعمال کیے ہیں ان اعمالوں کے مطابق ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی جزا اور سزا کا معاملہ ضرور فرمائے گا۔ اور باقی جو اہل ایمان کے علاوہ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے بس جو کچھ بھی ہے یہی دنیاوی زندگی ہے،
بس یہ نظام ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا، باقی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، انجام کار بدلہ دیں گے وہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو اچھا بدلہ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، اب نیکوکار کون لوگ ہیں؟ جب نیکوکاروں کو اچھا بدلہ ملے گا تو آخر وہ نیکوکار ہیں کون، تاکہ ہم بھی نیکوکار بن جائیں، پتہ لگ جائے تو۔ ارشاد فرمایا جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، یہ ہیں نیکوکار، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یہ نیکوکار ہیں۔ الا اللمم، مگر کچھ آلودگی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے رب وسیع مغفرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وسیع مغفرت والے، بہت بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکوکار لوگوں کا تعارف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کے کام کون سے ہیں؟ زنا کرنا، اغلام بازی کرنا، یعنی لڑکوں کا لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کے کام ہیں۔ جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور فرائض واجبات کو جان کر چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، البتہ کچھ آلودگی مستثنیٰ ہے، علیحدہ ہے، وہ معاف ہو جائے گی۔ یعنی کبیرہ گناہ کے مقدمات مستثنیٰ ہیں جبکہ بندہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے۔ مثلا زنا کے مقدمات کیا ہیں؟ بولنا، چالنا، بوس و کنار کرنا یعنی چوما چاٹی کرنا، یہ الگ ہیں۔ اگر آدمی زنا سے بچ جائے تو یہ مقدمات معاف کر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور خاص طور پر جو بے حیائی کے کام ہیں، زنا وغیرہ، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکوکار ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان ہیں، بشر ہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن گناہوں سے مراد وہ ہیں جو گناہوں کے مقدمات ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، وہ گناہ کے مقدمات ہیں۔ یعنی دل میں زنا کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو چیزیں زنا کرنے کے لیے لے جانے والی ہیں زنا کے، وہ سب کام بندہ کر رہا ہے۔ یعنی عورت سے بات چیت کرنا، اس سے چوما چاٹی کرنا، وہ سارے کام کر رہا ہے، مگر اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ گناہ کا کام نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ جب زنا نہیں کیا اس نے، تو زنا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو اس سے چھوٹی لغزشیں ہو گئی ہیں، جو زنا کے قریب اس کو لے گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کے رب کی پروردگار کی مغفرت جو ہے بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ فرمائی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، وہ ضرور اس کو پہنچ کر رہے گا۔ پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا باتیں کرنا ہے، اور نفس زنا کی خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس پر صاد کرتی ہے یا جھٹلاتی ہے۔ یعنی شرمگاہ سے زنا صادر ہو گیا تو آنکھ، زبان، دل سب کا زانی ہونا محقق ہو گیا، ورنہ ان مقدمات کی معافی کی امید ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کی امید ہے، معاف ہو جائے گا۔ دوسری مثال، دو مثالیں سمجھیے۔ سودی معاملہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی شخص نے سود لینے دینے کا ارادہ کیا، دستاویز بھی لکھ لی، گواہ بھی بنا لیے، پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے سودی معاملہ کرنے سے باز رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدمات جو ہے لمم کہلاتے ہیں قرآن میں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ارادہ پکا کر لیا تھا اس نے، گواہ بھی بنا لیے، لکھ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ بھئی میں نہیں لینے والا سود، آتی ہے پریشانی آ جائے، مکان نہیں بنتا کوئی بات نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا مت چلو، لیکن میں سود نہیں لوں گا، کیونکہ سود کا لینا یہ اللہ اور اس کے پیغمبر سے اعلان جنگ ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب بالکل بھی۔ یاد اس نے ارادہ ملتوی کر دیا، اور جو اس نے لکھوا لیا تھا، گواہ بنا لیے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے معاف فرما دے گا۔ دوسری مثال، کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک شخص نے کسی کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا، چھری چاقو لے کر چل دیا، دشمن کو پا لیا، پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے اس کو قتل نہیں کیا، تو یہ کیا ہیں؟ یہ قتل کرنے کے مقدمات ہیں، یہ لمم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس نے قتل نہیں کیا، سارے کام کر لیے، لیکن اللہ کے ڈر سے یہ قتل سے باز رہا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نیکی کے کام ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ آدمی نیک کام کرنے پر تو بہت توجہ دیتا ہے، خیرات بھی کرے گا، صدقہ زکوٰۃ بھی دے گا، سب کچھ کام کرے گا، نوافل کا بھی اہتمام کرے گا، مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، جبکہ گناہوں سے بچنا یہ بھی نیکی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو عبادت فرمایا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے ہم لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہاں یہ ارشاد فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی تفصیل میں جانا چاہیے؟ نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا، جن گناہوں پر قرآن کریم کے اندر یا احادیث مبارکہ میں وعید آئی ہے، یا جن برے کاموں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حد جاری فرمائی گئی ہے، تو وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، یا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر لعنت فرمائی گئی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کوئی بندہ بھی چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اعمال مباح کرنا، یہ اعمال مکروہ ہیں، تو آدمی مکروہ کام کو کر لیتا ہے، ان سے احتیاط نہیں برتتا، مکروہ ہی تو ہے، ناپسند ہی تو ہے، کیا ہوا، کوئی بات نہیں، گناہ تھوڑی مل رہا ہے، یہ سمجھ کر گزرتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے ہیں، تو پھر آدمی ان گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر لے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، یعنی کرتا ہی رہتا ہے، تو وہ بھی کبیرہ بن جایا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، کسی بھی گناہ کو نہ چھوٹا سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں ہر گناہ سنگین ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی بھی بدعملی پکڑ کا سبب اور ذریعہ بننے کے لیے کافی ہے۔ اور جس طرح سے ہم لوگ ہر نیکی کو بڑی سمجھ کر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر نافرمانی کو بڑی سمجھ کر اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ہم جب سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانا بظاہر کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، مگر اللہ کے یہاں اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو جایا کرتی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم ہٹا دیں تو کوئی بڑی مشقت بھی نہیں ہے اٹھانے میں، اور کوئی بڑا بظاہر کوئی نیکی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی وجہ سے مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس لیے گناہوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار بندے ہیں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے ہیں۔ اچھا سمجھیے گا تھوڑا سا اور، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگ معمولی سمجھ کر گزرتے ہیں۔ جب کوئی گھاس کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو آگ لگانے کے لیے کیا آپ کو بہت بڑی چنگاری، بہت بڑی آگ کی ضرورت پڑے گی یا ہلکی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے ہلکی چنگاری کافی ہے۔ گھاس کا ڈھیر ہے، تھوڑی سی چنگاری آپ نے اس کو دکھائی، وہی جلا کر اس کو راکھ کر دے گی چنگاری۔ تو اسی طرح سے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، یہ ہیں نیک لوگ۔ الا اللمم، مگر کچھ آلودگی مستثنا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے رب وسیع مغفرت والے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور یہاں علماء کرام نے لکھا ہے، صغیرہ گناہوں کے بارے میں تو یہ قاعدہ ہے کہ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا نماز کے ارادے سے، تو وضو کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ اس سے دھل گئے۔ کلی کی آپ نے منہ کے گناہ دھل گئے، آنکھوں کے گناہ دھل گئے، آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ دھل گئے، پیر دھوئے، پیر کے گناہ دھل گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ گھر سے نماز کے ارادے سے چلے ہیں تو مسجد تک آنے میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس پر ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ لی آپ نے، نماز سے بھی کبھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے کہ جس نے بڑے بڑے گناہ کیے، توبہ کی توفیق نہیں ملی، مر گیا وہ، تو اب یہ توبہ کے بغیر جو مرا ہے معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو تو نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ ہے جس کو منظور ہوگا وہ بخش دیں گے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس آیت سے؟ کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ اگر بندہ بغیر توبہ کیے گناہ تو کبیرہ سے بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو بغیر توبہ کیے بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ ایسے غفور الرحیم ہے میرا رب، بغیر توبہ کے معاف فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے متعلق ہے، جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے وہ معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وہ تو جب تک جس کا دل دکھایا ہے، جس کو گالی دی ہے، اس سے معافی نہ مانگ لے، اور جس کا حق مارا ہے جب تک اس کا حق نہ دے دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر اب تک مار لیا ہو تو اس کو دینے کی فکر کریں، اس سے کہہ دیں بھئی میں نے فلاں وقت میں تمہارا حق مار لیا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں انشاءاللہ فلاں وقت میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ کوشش کرو گے اللہ اسباب بنا دیں گے، حق ضرور بھی ضرور ادا ہو جائے گا۔ یہاں معاملہ صاف کر لو، اگر معاملہ صاف نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن ہمیں نے جو نیکیاں دنیا میں کی ہیں وہ ہمیں دینی پڑیں گی۔ اچھا ہماری نیکی کا تو ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ کون سی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، کون سی نہیں ہے، کری تو نہ ہم نیکی،
پتہ نہیں اس کی شان کے مطابق نیکی کر بھی پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں نا۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی۔ اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا دیں گے ہم اس بندے کو جس کا ہم نے حق مار رکھا ہے؟ کہاں سے دیں گے نیکیاں ہم اس کو؟ معلوم ہوا کہ پھر جو اس کے گناہ ہوں گے وہ بھی لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، کبھی بھی کسی کا حق نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر دکھا دیا ہے تو آج معاملہ اپنا صاف کر لو مرنے سے پہلے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ سے ہم بچے رہیں۔ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، نیکوکار وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر کچھ آلودگی، یعنی کچھ اگر غلطی لغزش ہو بھی جاتی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے رب وسیع مغفرت والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، وہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما لے، اپنے فضل سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔